قابل صد احترام محترم و مکرم حاضرین مجلس و حاضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے اس سورۃ مبارکہ جس کا نام سورۃ اللیل ہے اس کا خلاصہ عرض کیا، جس کے متعلق ابتدائی گفتگو میں آپ حضرات کو یہ بات بتلائی کہ اس کے پس منظر میں دو شخصیات ہیں جن کی تفصیل اور ان کی صفات اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ ان دو شخصیات میں ایک شخصیت وہ مسلمان ہو کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری شخصیت وہ امیہ بن خلف جو کفار مکہ میں سے تھا، اس کے متعلق عرض کیا کہ دونوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، دونوں مال کو خرچ کیا کرتے تھے، مگر ایک کا مال وہ اللہ رب العزت کی رضا میں خرچ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت میں خرچ ہوتا، جبکہ دوسرے کا مال وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے میں خرچ ہوتا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھاتا بلکہ نیک کاموں کے اندر جب اسے خرچ کرنے کا کہا جاتا تو وہ اس پر ٹھٹھا اڑایا کرتا، اور وہ بات کہا کرتا کہ جو بات قرآن کریم کے اندر مذکور ہے کہ قارون کہا کرتا تھا کہ جب اسے کہا جاتا کہ حقداروں کا حق ادا کرو اپنے مال سے، تو وہ کہتا کہ اللہ نے تو مجھے مال نہیں دیا، یہ مال تو میں نے اپنے علم سے بنایا ہے، تو یہ میرا مال ہے، میری سہولت میری آسائش کے کام تو یہ آئے، کسی کے کام میں اسے میں کیوں لگاؤں، کیوں صرف کروں۔ یہی حال وہ امیہ بن خلف کا تھا جو میں نے عرض کیا کہ وہ بھی مال خرچ تو کرتا تھا مگر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، اور برائی اس کی یہ تھی کہ وہ جہاں مال خرچ کرنا چاہیے ان جگہوں پر مال خرچ نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا میں نے حال آپ کے سامنے بتلایا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے لٹا دیا، حتیٰ کہ ان پر یہ نوبت آ گئی کہ موٹا کمبل گرمی کے اندر وہ اوڑا ہوا ہے اور کانٹوں سے اس کے بٹن جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو کر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ تو حضرت جبرائیل وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہیے اور ان سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی رنج اور ملال تو نہیں کہ تم نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دی۔ اور یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے خود ہو گئے، ان پر حال کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ نعرے مارنے لگے کہ میں اپنے اللہ رب العزت سے راضی ہوں، جس حال میں ہوں جیسے ہوں راضی، اس کی رضا میرے لیے سب سے بڑھ کر۔ اسی بات کو حضرت علامہ اقبال وہ شعر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اسلام کے متعلق جو خرچ کرنے کی صفت تھی وہ کیسی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، وسائل ہم نے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ وہ جنگ میں کام آ سکے، تو جس کے پاس جو بھی ہو جتنی اس کی استطاعت ہو وہ لے کر کے آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابوبکر صدیق کو اس معاملے کے اندر بڑا مرتبہ حاصل ہے، ہجرت کے وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے، اس سے پہلے اپنا مال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، ہجرت کے بعد جب ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کیا، تو میں ایک کام کرتا ہوں آج زیادہ مال لے کر جاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں، نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ کہ میں ان سے زیادہ بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آؤں گا۔ تو انہوں نے اپنا آدھا مال لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا اور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال پیش کیا۔ حضرت عمر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر پیچھے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مال کے دو حصے کیے، ایک چھوڑ آیا ہوں ایک آپ کے لیے لے آیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا مال پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال حاضر ہے، اسے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہ ابوبکر پیچھے گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، سب کچھ اٹھا کر کے لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ حالت ان کی تھی۔ اس حال کا اللہ رب العزت نے سورت کے اندر تذکرہ کیا، دونوں شخصیات کا تذکرہ کیا، اور
ان کے متعلق اللہ رب العزت نے 3 صفات بتلائیں۔ 3 صفات در حقیقت 3 صفات اور ان کی ضد یہاں مذکور ہے۔ اگر الگ الگ گنا جائے تو وہ 6 صفات، مگر وہ 3 صفات مثبت ہیں اور ان کے مقابلے میں 3 صفات وہ منفی، ایک دوسرے کی ضد۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا کی، قسم کھائی مختلف اشیاء کی کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، دن کی قسم کھائی، پھر رات کی قسم کھائی، ایک دوسرے کی ضد۔ اسی طریقے سے نر اور مادہ کی قسم کھائی، ایک دوسرے سے مختلف۔ اسی طریقے سے یہ صفات بھی ایسی بیان فرمائی جو در حقیقت 3 ہیں مگر ان کی 3 ضدیں وہ بھی مذکور ہیں، تو یوں یہ 6 ہو جاتی، ایک دوسرے کی ضد۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 3 صفات کے مطابق جو شخص اپنے آپ کو ڈھال لے انفرادی طور پر، جو مملکت اپنے آپ کو ڈھال لے، جو معاشرہ اپنے آپ کو ڈھال لے اجتماعی طور پر، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اور اگر ان کے مد مقابل جو صفات ذکر کی گئیں وہ کسی شخص میں موجود ہوں، وہ کسی مملکت میں موجود ہوں، وہ کسی معاشرے میں موجود ہوں، تو وہ معاشرہ، وہ شخص اور وہ مملکت دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسران۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ وہ صفات کون سی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان اشیاء کی جہاں قسم اٹھائی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ 3 مختصر سی باتیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرتا ہو۔ پہلی صفت کہ جو اللہ رب العزت نے اسے دیا، مال دیا، تو اسے مصارف بھی بتلائے کہ تم نے اپنے مال کو کہاں لگانا ہے، اپنے اوپر کتنا لگا سکتے ہو، اتنا لگا سکتے ہو جو تمہاری ضرورت کو کافی ہو، سہولت کو کافی ہو، اس میں اسراف نہ ہو۔ جائز کاموں میں لگا سکتے ہو، ناجائز کاموں میں نہیں لگانا، گناہوں کے کاموں میں نہیں لگانا، اس میں تبذیر نہ ہو۔ اس کے علاوہ جن کے حقوق تم سے متعلق ہیں، تمہارے والدین ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، تمہارے بیوی بچے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، تمہارے رشتہ دار جو غریب اور مستحق ہیں تم جانتے ہو کہ انہیں تمہارے مال کی ضرورت ہے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ تمہارے معاشرے کے اندر جو بیوگان اور یتامہ وہ تمہارے سہارے کی منتظر ہوں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ سارے مصارف اللہ رب العزت نے بتلا دیے کہ یہ تو تمہاری ثواب دید پر ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے ضروری اللہ رب العزت نے جو تم پر فرض کیا اس میں اپنے مال کو لگاؤ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی عبادت، اپنے مال میں سے 2.5% مال نکالنا، سال کے بعد اللہ رب العزت نے یہ صاحب نصاب شخص کے لیے فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا کہ وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ رب العزت نے مال دیا اور فرمایا یہاں تم نے نکالنا ہے، وہاں نکالا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کی عبادت، اس کے اندر جا کر کے جانور کو لے آنا، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لگانے کا حکم فرمایا، اس میں مال لگانا۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت، وہ بدنی اور مالی دونوں ہے، وہاں آدمی اپنی جان بھی کھپاتا ہے اور اپنا مال بھی کھپاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں مال لگانا ہے، جان بھی لگانی، وہاں مال لگانا۔ تو یہ مصارف جو اللہ رب العزت نے جیسے بتلا دیے، ان میں مال لگانا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دینے والا، ان میں مال وہ خوش دلی سے دیتا ہوں، یہ سمجھتا ہو کہ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے اور اس کے بتلائے ہوئے مصارف میں میں خرچ کر رہا ہوں۔ مسلمان کا بنیادی نظریہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے حقیقی مالک ہیں۔ دنیا میں حقیقی ملکیت اگر وہ کسی کی ہے تو اللہ رب العزت کی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت مینیجر بناتے ہیں، اسے مال دیتے ہیں، وہ مینیجر ہوتا ہے، مینیج کرتا ہے کہ میں نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بتلائی۔ اور جو غیر مسلم نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال ہم نے کمایا ہے، ہمارا مال ہے، ہم نے خرچ کرنا ہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے خرچ کریں۔ وہ ان اصول اور ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی صفت یہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بدرجہ اتم یہ صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں موجود ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں دیا، جہاں اللہ رب العزت نے لگانے کا حکم فرمایا وہاں پورا پورا لگا رہے ہیں، خوش دلی سے لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنا حال وہ کمزور کر لیا مگر باوجود اس کے راضی۔ اسراف میں ان کا پیسہ نہیں جا رہا، تبذیر میں ان کا پیسہ نہیں جا رہا۔ اسراف کا حال یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بلا فصل بنے، اس وقت بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا، بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کام کاج کرتا ہوں مگر میری اجرت وہ اتنی رکھو کہ جتنی ایک مزدور کی اجرت ہوتی اس سے زیادہ میری اجرت نہ ہو۔ اور اس وقت ایک مزدور کی اجرت بھی اتنی ہوتی تھی کہ جس کے اندر ایک گھرانہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا تھا،
ایسے نہیں کہ وہ تنگ دستی میں رہتے، ظلم کا معاشرہ نہیں تھا، عادل تھا، ایک مزدور کی بھی اتنی اجرت ہوتی، چنانچہ اتنی اجرت ان کی وہ طے کی گئی اور وہ اپنے گھر میں اس سے تناول فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے کچھ حلوہ انہیں پیش کیا، حلوہ پیش کیا تو فوراً وہ پوچھنے لگے کہ بھائی بتلاؤ یہ حلوہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے آیا، ہمیں جو اجرت ملتی ہے اس کے اندر یہ حلوہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا، کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ روز جو ہمارا راشن آتا ہے روزانہ کا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بچاتی رہی، تھوڑا تھوڑا کر کے میں بچاتی رہی ہوں، اور آج اتنا ہو گیا تھا کہ حلوہ بن سکے تو میں نے بنا کر کے آپ کے لیے پیش کر دیا۔ بات تو سمجھداری کی تھی، ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید بڑا خوش ہوتا کہ بھائی اس بہانے چلو ہم نے حلوہ تو کھانے کو مل گیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، خادم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اتنا راشن وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے جو روز بچ جایا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی ہمارا گزارا پورا ہو رہا ہوتا تھا، وہ بیت المال سے کم کرواؤ۔ وہ روزانہ میری اہلیہ وہ بچا رہی تھی اور اس کے باوجود ہمارا پیٹ بھر رہا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ تھا جس کو بچا کے اس نے آج حلوہ بنا دیا۔ مسلمانوں کا مال ہے، جاؤ اتنا مال وہ کم کر دو، اتنا راشن کم کر دو اور اس میں کمی کروا دی۔ یہ حال تھا کہ اسراف بالکل بھی نہ ہو، یہ بدرجہ عدم صفت ان کے اندر موجود تھی۔ تو انفرادی طور پر ہمیں اور اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو یہ صفت اپنانے کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، کہ جہاں حقدار کا جو حق بنتا ہے وہ ہم ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جہاں ادائیگی کا حکم دیا وہاں خوش دلی سے ہم مال کو لگایا کریں۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّقَىٰ، اس کے مقابلے کی صفات بھی دیکھ لیجئے تو بات ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ جہاں یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو شخص دینے والا ہو، اس کے مقابل دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، کہ جو شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو، جہاں لگانے کا حکم دیا ہو وہاں یہ شخص مال کو نہ لگاتا ہو، اسے کہا گیا کہ یہ شخص بخیل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں بخیل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ شاید جب اپنے اوپر کچھ خرچ کر رہا ہو تو وہ تنگ دستی سے خرچ کرے، ایسے شخص کو بخیل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں کہ بھئی یہ تو اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرتا، بہت بخیل آدمی۔ بخیل کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں اللہ رب العزت نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں وہ خرچ نہیں کر رہا، زکوٰۃ اسے دینی ہے نہیں نکال رہا، باقی اپنے اوپر وہ سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہو، یہ شخص بخیل ہے، سخی نہیں۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اپنی منشا کے مطابق ہر جگہ پر خرچ کر رہا ہے، یہ شخص بخیل ہے، باوجود اس کے کہ مال خرچ کر رہا ہے، سخی نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا موقع ہے، قربانی میں پیسے خرچ نہیں کر رہا، باقی دنیا جہان میں خرچ کر رہا۔ ساری دنیا اسے کہے کہ یہ شخص سخی ہے، ہر جگہ خرچ کرتا ہے، مگر قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، یہ شخص بخیل ہے، سخی ہے۔ اپنے گھر والوں پر جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے وہاں ہاتھ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو پورا نہیں دے رہا، اپنے اوپر، دوستوں پر اور باہر معاشرے میں خرچ کیے جا رہا ہے۔ مشہور ہے کہ بھائی اس کا بڑا ہاتھ کھلا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے گھر والوں پر اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو یہ شخص بخیل ہے، سخی نہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بخیل کی تعریف سمجھا سکوں۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہو وہاں وہ مال خرچ نہیں کر رہا، اپنی منشا سے کہیں اور خرچ کر رہا ہو، پھر خواہ وہ اسراف میں خرچ کرے کہ خواہ وہ تبذیر میں خرچ کرے، ضرورت سے زائد خرچہ کر رہا ہو اس لیے کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں، یا اسی طریقے سے معاصی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، اپنی منشا کے مطابق خرچ کر رہا ہو، یہ شخص بخیل ہے۔ اور سخی وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے مصارف کے اندر اپنے مال کو لگاتا ہے۔ تو اس کی ضد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیابی والی صفت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، ناکامی والی صفت فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ایک طرف دینے والا اور دوسری طرف بخل کرنے والا، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو سمجھائی۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ تقویٰ اختیار کیا، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہوا، اس کے اعمال میں نظر آیا، ہر جگہ اسے یہ محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے اعمال کا ان کو جواب دیں، یہ اعمال جو بھی میں کر رہا ہوں قیامت کے روز سامنے آنے والے ہیں، اس تصور کے ساتھ اپنی اس نے زندگی گزاری، اور اس تصور کے ساتھ گزاری گئی زندگی وہ پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میری ہر چیز وہ کل میرے سامنے آنے والی ہے، لوگوں کے سامنے آنے والی ہے، میری ناکامی یا کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے، تو پھر وہ خیال سے رہتا ہے،
اور بالخصوص جس وقت یہ تصور غالب ہو کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں، میری بات بھی سن رہے ہیں، میرے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت آدمی غلط کاریوں سے رکا رہتا ہے، وہ پھر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ جانتا ہے اللہ رب العزت میری باتوں کو سن رہے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتا، فحش گوئی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، اپنی زبان سنبھال کر رکھتا ہے فقط ایک تصور سے کہ اللہ رب العزت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سن رہے ہیں۔ یہی حال اس کے دیگر اعضاء کا اور اس سے سرزد ہونے والے اعمال کا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کو درست استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کو درست استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو درست استعمال کرتا ہے، اپنی انرجی کو حتیٰ کہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس تصور میں یہ جانتا ہے وہ شخص کہ اللہ رب العزت دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو جہاں کہیں اس سے لغزش ہوئی، جہاں کہیں کوئی کجی آئی، اللہ رب العزت سے وہ معافی کا خواستگار ہو جاتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تقوی والا شخص۔ تو فرمایا کہ یہ دوسری صفت تقوی کی، پہلی صفت وہ دینے والی فاما من آتا، دوسری صفت تقوی والی۔ اب انفرادی طور پر جس شخص کے اندر یہ صفت ہو، جس معاشرے میں یہ صفت در آئے، جو مملکت اس صفت کو اپنا لے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایسا شخص، ایسا معاشرہ اور ایسی مملکت وہ کامیاب، جس میں خدا خوفی ہو، دوسرے کے حقوق نہ مارے جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا تصور ہو اور اپنے اعمال میں اس کا خیال رکھا جاتا۔ فاما من اعطى واتقى، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جو صفت وہ فرمائی کہ جو ناکامی والی ہے وہ صفت ہے کہ واما من بخل واستغنى۔ استغنا اردو میں اس کا معنی بے پرواہی کا ہے، کہ وہ شخص، وہ معاشرہ، وہ مملکت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے جس کے اندر بے پرواہی در آئے، لوگوں کے حقوق، اللہ رب العزت کے حقوق اس سے کسی کو کوئی سروکار نہ ہو، ادا نہ کیے جاتے ہوں، اپنی منشا کے مطابق ذاتی زندگی بھی گزاری جاتی ہو، اجتماعی زندگی بھی گزاری جاتی ہو، بے پرواہی جس کے اندر در آئے، جس کو یہ فکر ہی نہ رہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر کون کون سے حقوق وہ لازم کیے ہیں، کون کون سے کام میرے کرنے کے ہیں، ضروری کرنے کے ہیں، کون کون سے کام ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، لازمی طور پر بچنا ہے، کون سے کام میرے لیے حلال ہیں، کون سے کام میرے لیے حرام ہیں۔ جہاں یہ فکر باقی نہ رہے اسے بے پرواہی کہتے ہیں۔ بے پرواہ شخص بھی ہوتا ہے، بے پرواہ معاشرہ بھی ہوتا ہے، بے پرواہ ملک بھی ہوتا ہے۔ تینوں کی تفصیل میں ساتھ ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ شخص کی بے پرواہی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نماز کا وقت ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ایک کان سے اذان سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، جوں تک نہیں رینگ رہی، اسے کہتے ہیں بے پرواہ۔ یہ شخص بے پرواہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس پر جو چیز فرض کی اس سے یہ بے پرواہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مال خرچ کرنا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا مال ہے، کیا کروں خرچ کر کے، ایسے ہی ضائع ہوگا، کسی اور کام میں لگا دیتا ہوں، کوئی حیلے بہانے کر کے واپس اپنے تک یہ مال موڑ لیتا۔ اس شخص کو اس حق کے ادا کرنے کی فکر ہی نہیں، یہ بے پرواہ شخص۔ مال موجود ہے، حج فرض ہے، حج کا زمانہ بھی آ رہا ہے، مگر بے پرواہی سے حج فرض ادا کرنے سے روکے ہوئے ہے، نہیں جا رہا، کہ کسی اور کام میں مال لگا لیتا ہوں، گھر بنا لیتا ہوں، کسی کی شادی بیاہ کے لیے میں خرچ کر دیتا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہے، بے پرواہی سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بے پرواہی ایسے شخص کو جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ یہی بے پرواہی امیہ بن خلف کے اندر عدم طور پر موجود تھی، جو غزوہ بدر میں مارا گیا، جس کا تفصیل سے تذکرہ میں نے پہلے کی۔ تو یہ بے پرواہی شخص میں یوں ہوا کرتی۔ رمضان المبارک میں روزے فرض ہوتے ہیں، باوجود فرض ہونے کے کتنے نوجوان اور بڑے ایسے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے وہ روزوں کو نہیں رکھتے، پامال کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو، کہ رکھیں نہ رکھیں کیا ہی ہوتا ہے۔ یہ بے پرواہی، یہ بے پرواہی معاشرے کی بے پرواہی یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو حقوق معاشرے کے ذمے میں ایک دوسرے کے ہوتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جانا، انہیں ادا نہ کرنا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمسائے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہاں راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے بھی آداب ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، ان سب سے بے پرواہ ہو جانا، یہاں تک کہ معاشرہ وہ ہر گھرانہ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر رہا، اس کے حقوق ادا نہ کر رہا، معاشرے کے حقوق سے بے پرواہ ہو جا۔ دیکھیں گے آپ کسی وقت رات سونے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی، کچھ لوگ محافل کو منعقد کر لیتے ہیں اور پوری رات محلے کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے حقوق سے بے پرواہی، یہ طرز معاشرت نہیں ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تو لوگوں کو سونے دیا جائے، اپنی آواز کو اپنے تک محدود کیا جائے،
ہم تو یہاں سے نیکی کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اوپر والے اسپیکر کو استعمال کریں، لاؤڈ اسپیکر ہم استعمال کیا کریں، ہمیں یہ اجازت نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو، ہمیں ہماری انتظامیہ نے پابند کیا ہوا ہے کہ مائک صرف اتنا استعمال کرنا ہے جتنا نمازیوں کی ضرورت ہے، اندر وہ بیان سنائی دیا جا رہا ہو، نماز کی آواز آ رہی ہو، اتنا کافی ہے، اتنا بہت ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کو ہم نے اذان کے لیے استعمال کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ حالانکہ ہم تعویل کریں کہ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، ہم لاؤڈ اسپیکر کھولیں پورا محلہ سنیں تو خیر ہی پہنچ رہی ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے بقدر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ محلے کے اندر ایسے محافل منعقد کرنا اور گھرانوں کو پوری رات ستائے رکھنا، جس میں مریض بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، ساری رات وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاشرے کے حقوق کی بے پرواہی ہے کہ دوسروں کا خیال۔ یہی حال آپ مملکت کا فرض کر لیجئے کہ جو کچھ حکومت کے ذمے ایک شہری کو دینا ہوتا ہے وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے کہ میں نہیں دے رہا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رعایا پریشان ہے، مملکت والے پریشان ہیں۔ یہ بے پرواہی، دنیا میں بھی ایسی حکومت ناکام، آخرت کے اعتبار سے بھی یہ حکومت اور یہ ملک یہ ناکام۔ تو یہ بے پرواہی کی صفت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تقوی کی صفت ہونی چاہیے، وہ کامیابی والی بات ہے۔ اور اس کے مقابل میں ذکر فرمائے کہ یہ بے پرواہی تو یہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، یہ مضر ہے اور یہ جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے، ہم اپنی منشا پر چلتے ہیں۔ اپنا جائزہ لے کر کے آپ دیکھ لیجیے، ہم کہتے ہیں نماز کب پڑھنی ہے؟ جب ہمارا دل کرے۔ دل کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، جس وقت ہو جائے آپ پر لازم ہے نماز ادا کریں۔ ہم کہتے ہیں جب دل ہوگا اس وقت پڑھ لیں گے، ابھی تو سستی ہو رہی ہے، یعنی اپنی منشا کے لیے، اپنے دل کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی وقت دل میں آئے گا کہ ابھی تھکے ہوئے ہیں، نہیں جا رہے، بعد میں پڑھیں۔ قضا کا تصور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ ہم بعد میں پڑھیں۔ مسلمان کے لیے نماز قضا کرنے کا تصور یہ نہیں ہے۔ قضا کا حکم تو اس لیے ہے کہ اگر آپ سے انجانے میں کوئی نماز چھوٹ جائے، مثلاً آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، آپ اٹھے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ نماز کا تو وقت نکل چکا، اب آپ قضا کریں، یہ تصور ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہے، جا سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے، بعد میں پڑھیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی بے پرواہی ہے جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے طور پر ہم غور کریں، معاشرے میں غور کریں، اپنے مملکت میں غور کریں، جگہ جگہ ہمیں یہ بے پرواہی نظر آئے گی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں اس بے پرواہی ہی کے نتیجے میں یہ ساری نفرتیں، ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، رعایا اس کو حکومت پسند نہیں، حکومت کو رعایا پسند نہیں، ہم معاشرے میں پڑوسی ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، گھروں کے اندر بھائی ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ وجہ یہی ہے کہ بے پرواہی، واستغنا والی صفت ان کے اندر درائی۔ تیسری صفت وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وصدق بالحسنى، اور اسی طریقے سے اس کی ضد بیان فرمائی وکذب بالحسنى۔ صدق بالحسنى، نیک بات کی تصدیق کرنا۔ نیک بات میں سب سے بڑی نیک بات، درست بات وہ کلمہ ہے، وہ اسلام ہے، کہ جو شخص اس کی تصدیق کرنے والا ہو، مسلمان شخص ہو، اور سب سے بڑا اس کو جھٹلانا وہ کفر ہے کہ جو شخص اس کے مقابلے میں کافر ہو، مسلمان نہ۔ نیک بات کلمے کی تکذیب کر رہا ہے، اسلام کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ہر نیک بات شامل کہ جو اچھی صفت ہے وہ اسے قبول کرنا ہے۔ انفرادی طور پر اگر کسی شخص کو آپ کہیں کہ تمہارے اندر یہ کجی ہے، یہ کمی ہے، اسے دور کرو اور یہ نیک بات اختیار کرو، تو وہ شخص اس بات کو قبول کرے، وصدق بالحسنى، اس نیک بات کی تصدیق کرے۔ یہ اچھی صفت معاشرے کے اندر بھی، مملکت کے اندر رعایا اگر کوئی بات کہے تو حاکم اس کی تحسین کرے، اگر اچھی بات ہے تو اسے مانے، اپنائے۔ وصدق بالحسنى، کسی کے لیے نیک بات کہو، دوسرا اسے اپنائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نیک بات کوئی اگر بتاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنائیں، ہم آگے سے اسے چھڑک دیتے، تم آئے بڑے مولوی، بہت آئے مسلمان، تم رہنے دو۔ وکذب بالحسنى، ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ناکامی کی صفت ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ وہ کیا کہ کوئی نیک بات کا حکم دے رہا ہے، آپ اس کی تکذیب کر رہے ہو، بجائے اس کے اپنانے کے، بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے، اس کی بات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، اس کو جھڑک رہے ہیں۔ وکذب بالحسنى، یہی کفار مکہ نے کیا، یہی امیہ بن خلف نے کیا۔ جب اس سے کہا گیا خرچ کرو، اس نے کہا میرا مال میں کیا خرچ کروں؟ کہا گیا مسلمان ہو کیوں ہو؟ اپنے آباء و اجداد کے میں دین پر ہوں، درست دین ہے۔ جو نیکی کی بات ان سے کہی جاتی وہ اس کی تکذیب کرتے، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا، صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جو نیکی کی بات ان کے کان میں پڑتی وہ اس کی تصدیق کیا کرتے۔
وصدق بالحسنى وکذب بالحسنى، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کی متضاد میں نے آپ کو بتلا دی۔ پھر ان کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک نتیجہ بیان فرما دیا، اور وہ نتیجہ یہ کہ پہلی قسم کی صفات جس معاشرے میں ہو، جس فرد میں ہو، جس ملک میں ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم اس کے لیے دنیا راحت والی بنا دیں گے، دنیا آسانی والی بنا دیں گے، قبر آسانی والی بنا دیں گے، آخرت آسانی والی بنا دیں گے۔ اور اس کے متضاد صفات اگر کسی شخص میں، کسی معاشرے میں، کسی مملکت میں موجود ہوں تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کو مشکل والی بنا دیں گے۔ اس کی دنیا بھی تنگ ہوگی، پریشان رہے گا، آخرت میں بھی پریشان رہے گا، قبر اور حشر میں بھی پریشان رہے گا، سب کا یہ عالم۔ تو آج ہم اپنی انفرادی زندگی پر بھی غور کر لیں، اجتماعی زندگی پر بھی غور کر لیں کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم خوشحال ہیں۔ اگر تو ہم پریشان ہیں تو ان اسباب پر غور کر لیں کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو ہم ان منفی صفات کو ان مثبت صفات سے وہ بدلنے کی کوشش کریں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ کہا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں ان کے لیے میں ہر چیز میں آسانی پیدا فرما دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا